بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 85 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم مفہوم شرط کی جو ہم نے 6 اقسام بیان کی تھی ان میں سے پہلی قسم کو ہم بیان کر رہے ہیں، جو کہ مفہوم شرط کے نام سے معروف ہے۔ سب سے پہلے ہم تشخیص کریں گے کہ مفہوم شرط میں ہمارا محل نزاع کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس میں جو اختلاف ہے اس کو بیان کر کے اور آخر میں قول حق کو آپ کے لیے واضح کر دیں گے تمام دلیلوں کے ساتھ۔ الاول مفہوم الشرط، مفاہیم میں سے ہم نے چونکہ 6 مفاہیم بیان کیے تھے، حالانکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے جو معروف ہیں وہ یہ 6 والے مفاہیم ہیں۔ کہتے ہیں ان مفاہیم میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ ہے مفہوم شرط۔ فرماتے جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہے، اس کا تعلق ہے شرط کے ساتھ۔ چونکہ ہم نے یہ تعریف میں بیان کیا تھا کہ مفہوم سے ہماری جو مراد ہے وہ صرف جملے ہیں، کیونکہ مفردات کو ہم نے اپنی بحث سے خارج قرار دے دیا تھا، لہذا ہماری مراد کیا ہوگی؟ جملہ ہوگی۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہماری یہاں پہ جس چیز کے بارے میں بحث ہوگی وہ ہوگا جملہ شرطیہ۔ فرماتے ہیں جملہ شرطیہ ایک منطوقی ظہور رکھتا ہے کہ جس پہ وضع کی وجہ سے دلالت کرتا ہے، یعنی چونکہ کلام میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی لفظ کو جب دوسرے لفظ کی نسبت دیتے ہیں تو نسبت وضعیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جملہ شرطیہ میں اس کا کیا ہوتا ہے، جو منطوقی ظہور ہوتا ہے وہ وضع کے اعتبار سے اس بات پہ دلالت کرتا ہے۔ اور وہ ظہور ہے کیا؟ فرماتے ہیں وہ ظہور یہ ہے کہ تالی کا مقدم پہ معلق ہونا شرط ہے۔ تالی کیا ہوتا ہے؟ مقدم کیا ہوتا ہے؟ مقدم فرماتے ہیں کہ جو پہلے آ رہا ہو، آپ کے سامنے جملہ شرطیہ اس میں جو پہلے آ رہا ہو اس کو ہم مقدم کا نام دیں گے، اور جو اس کے بعد آ رہا ہو کہ جس چیز کا حکم لگایا جا رہا ہو اس کو ہم تالی یا جزا کا نام دیں گے۔ تالی کو آپ جزا بھی کہہ سکتے ہیں اور مقدم کو آپ شرط بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم جملہ شرطیہ میں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کو ہم شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا کہتے ہیں، جیسا کہ آپ علم النحو وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا ظہور کیا ہے کہ تالی کا مقدم پہ معلق ہونا شرط ہے، اس طرح کہ اگر مقدم ہوگا تو تالی بھی موجود ہوگی۔ فرماتے ہیں یہ ہے اس کا ظہور۔ فرماتے ہیں یہ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ ہماری یہاں پہ یہ مراد اس کی یہ ہے۔ البتہ اختلاف اس بارے میں ہے کہ یہ جو اس مفہوم پہ دلالت کر رہا ہے کہ اگر مقدم ہوگا تو تالی بھی موجود ہوگی، اگر مقدم نہیں ہوگا تو تالی بھی موجود نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں یہ جو دلالت آ رہی ہے، دلالت کہاں سے آ رہی ہے؟ آیا یہ ادات شرط سے آ رہی ہے یا پھر جملے کی ہیئت ترکیبی سے آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں یہ ہمارا اصل نزاع، اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اور پھر واضح کریں گے کہ آیا ادات شرط اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں یا جملے کی ہیئت ترکیبی، جو جملہ شرطیہ ہے جس میں شرط بھی ہے، جس میں جزا بھی ہے، جس میں ادات شرط ہے، ادات جزا ہے، آخری تمام تفصیل جو ہے انشاءاللہ آ جائے گی۔ جو ہیئت ترکیبی ہے کہ جن چیزوں کو جوڑ کر اور ملا کر جملہ بنایا گیا ہے، یہ سارے کا سارا جملہ جو ہے اس تعلیق کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں قول حق کو بیان کرنے سے پہلے ہم محل نزاع کو واضح کریں گے کہ جملہ شرطیہ ہوتا کیا ہے اور جملہ شرطیہ سے ہماری مراد کیا ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ الاول مفہوم الشرط، مفاہیم میں سے پہلا ہے مفہوم شرط۔ تحریر و محل نزاع، فرماتے ہیں محل نزاع کو واضح کرنا اور مشخص کرنا۔ کیا ہے محل نزاع؟ فرماتے ہیں یہاں سے ہم اس کو بیان کریں۔ لا شک فی ان الجملۃ الشرطیۃ یدل منطوقها بالوضع علی تعلیق التالی فیہا علی المقدم الواقع موقع الفرض والتقدیر۔ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ کون سا والا؟ یہ جو میں نے اوپر بات کی دوسرے نمبر والی۔ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے وہ اپنے منطوق کے اعتبار سے، اس کا منطوق جو ہے وہ دلالت کرتا ہے، کس اعتبار سے کرتا ہے؟ بالوضع، وضع کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے، یعنی اس کو واضح ہی اس لیے کیا گیا کہ یہ اس معنی پر دلالت کرے۔ فرماتے ہیں اس کا منطوق دلالت کرتا ہے کس بات پہ؟ یہ جس بات پہ دلالت کر رہا ہے وہ یہ والی ہے، علی تعلیق التالی فیہا، فیہا ضمیر جائے گی جملہ شرطیہ کی جانب، علی المقدم کہ تالی کو معلق کیا گیا ہے مقدم کے اوپر، یعنی تالی کو موقوف قرار دیا گیا ہے مقدم پر۔ کون سا والا مقدم؟ کہ الواقع موقع الفرض و تقدیر، جو کہ فرض اور تقدیر کی جگہ پہ واقع ہوا ہے۔ مقدم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم کوئی بات فرض کرتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی چیز آتی ہے؟ سب سے پہلے مقدم آتا ہے، اس لیے ہم اس کو مقدم کا نام دیتے ہیں۔ تالی چونکہ بعد میں آتی ہے اس کو ہم اس لیے اس بنا پر تالی کا نام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب بھی جملہ شرطیہ میں کسی چیز کو ہم فرض کرتے ہیں یا مقدر کرتے ہیں تو چونکہ سب سے پہلے مقدم آتا ہے، کہتے ہیں ہم مقدم کو بیان کرنے کے بعد جو تالی ہوتی ہے اس تالی کو ہم اس مقدم پر موقوف کر دیتے ہیں۔ کس پہ؟ جملہ شرطیہ میں ایسا کرتے ہیں۔ وہی اعلی نحوین، فرماتے ہیں اس کی ہمارے سامنے 2 طرح کی صورتیں آ جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ فرماتے ہیں پہلی صورت پہ غور کیجیے گا، پہلی ہے توقف عقلی اور توقف تکوینی۔
یعنی جو شرط ہے وہ جزا پہ موقوف ہو رہی ہے. تو کیوں ہو رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے توقف میں ہمارے سامنے دو صورتیں آتی. پہلی ہے توقف عقلی اور توقف تکوینی. کیا ہوتا ہے یہ؟ فرماتے ہیں کہ تمام موضوع جزا کے لیے شرط بن رہا ہو، یعنی جتنے کا جتنا موضوع ہے سارا کیا ہے؟ جزا کے لیے شرط قرار پا، یعنی جو شرط ہے جو وہ سارے کا سارا موضوع قرار پا رہا ہو. اس طرح کے شرط کے بغیر اصلاً جزا کا کوئی وجود ہی نہ ہو، یعنی شرط کیا ہے؟ لازم و ملزوم قرار پا جائے جزا کے ساتھ، یعنی اس کے بغیر اصلاً اس کا تصور ہی نہ ہو. مثال جیسے ان ملکتا شیئن فتصدق ہو، اگر تو کسی چیز کا مالک بن جائے تو تو صدقہ دے دے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے؟ اگر تو مالک بن جائے، یہ کیا ہے؟ اس کی شرط ہے. فتصدق ہو اس کی جزا ہے، یعنی صدقہ دینا کس بات پر موقوف ہے؟ اس چیز کے مالک بن جانے پہ. اگر آپ کسی چیز کے مالک بنے ہی نہ تو صدقہ دینے کا سوال ہوگا؟ فرماتے نہ، جب وہ چیز کی ملکیت ہے ہی نہیں تو اصلا صدقے کے نام کی کوئی چیز بھی وہاں پہ موجود نہیں. اصلا صدقہ دینے کا موضوع ہی باقی نہیں رہے گا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صدقہ دے رہا ہے یہ والا موقوف ہے اس کے اوپر. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ تمام موضوع جب وہ شرط قرار پا رہی ہے، یعنی موضوع اس کے علاوہ ہم تصور کر ہی نہیں سکتے صدقہ کے لیے، فقط اس مورد میں اس کا تصور کر سکتے ہیں. تو چونکہ یہاں پہ شرط کے ختم ہونے سے جزا بھی ساتھ ختم ہو جائے گی، لہذا فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جملہ شرطیہ جو ہے مفہوم بھی نہیں رکھے گا. اس کو انشاءاللہ آگے بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں الاول ان تکون مسوقۃ لبیان موضوع الحکم. فرماتے ہیں جملہ شرطیہ کو لایا جائے کس لیے؟ تاکہ یہ حکم کے موضوع کو بیان کریں. شرط ہے وہ تمام موضوع بن رہی ہو. اے ان المقدمہ ہوا نفس موضوع الحکم، جو مقدم ہے وہ خود حکم، وہ خود جو مقدم ہے وہ کیا بن رہا؟ وہ خود حکم کے لیے موضوع بن رہا ہو. کس طرح؟ حیث یکون الحکم فی التالی منوطم بالشرط فی المقدم. اس طرح کے تالی میں جو حکم پایا جاتا ہے وہ موقوف ہوگا اس شرط کے ساتھ جو کہ مقدم میں پائی جاتی ہے. آسان الفاظ میں کہ تالی کا حکم شرط والے حکم کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ موقوف اور معلق ہو جائے گا. کس طرح؟ علی وجہ لا یعقل فرض الحکم بدونہ. اس طرح کے اس شرط کے بغیر اس حکم کا اصلاً کوئی وجود ہی نہ ہو. مثال دے رہے نحو قولہم ان رزقتا ولدن فاختنہ، اگر تمہیں خدا کی جانب سے بیٹا عطا کیا جائے تو تم اس کا ختنہ کرو. اور فرماتے بیٹا ہوگا تو ختنہ کرنے کی بات آئے گی. اگر بیٹا موجود نہ ہو، اصلاً یہاں پہ موضوع ہی موجود نہ ہو تو فرماتے ختنہ کا حکم بھی اصلاً یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. یہ ہوگی اس کی پہلی قسم. یہ دے دی انہوں نے پہلی مثال. دوسری مثال دے رہے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ فِي الْمِثَالِ لَا يُعْقَلُ فَرْضُ خِطَانِ الْوَلَدِ إِلَّا بَعْدَ فَرْضِ وُجُودِ. فرماتے ہیں بیٹے کے ختنہ کرنے کو کب فرض کیا جائے گا؟ جب وہ پہلے سے موجود ہوگا، جب خدا نے اس کو بیٹا دیا ہوگا. جب بیٹا دیا نہیں ہوگا فرماتے ہیں یہاں پہ ختنہ کرنے کے نام کی کوئی چیز موجود نہیں، اصلا یہ حکم وہاں پہ موجود نہیں ہوگا. اس طرح دوسری مثال ہم دیتے ہیں ان راکب الامیر فخذ رکابا، اگر امیر سوار ہو جائے تو اس کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑ لے. فرماتے ہیں کہ امیر اگر گھوڑے پہ سوار ہوگا تو اس کی رکاب پکڑیں گے، امیر گھوڑے پہ سوار اگر ہو ہی نہیں تو فرماتے ہیں یہاں پہ رکاب کو پکڑنے کا اصلا کوئی موضوع ہی باقی نہیں رہے گا. اس طرح تیسری مثال بھی دے رہے ہیں جو کہ آگے ہے آیت قرآنی وَمِنْهُ قَوْلُ تَعَالَى وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا. فرماتے جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان کو تم بغاوت پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہے، یعنی پاک دامن رہنا چاہے گی تب یہاں پر یہ اقراء والا حکم آئے گا. اگر وہ پاک دامن ہی نہ رہنا چاہیں فرماتے یہ اقراء والا حکم بھی یہاں پہ اصلا موجود نہیں ہوگا. فَإِنَّهُ لَا يُعْقَلُ فَرْضُ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْبِغَاءِ. فرماتے بغاوت کے اوپر مجبور کرنا فرض نہیں کیا جا سکتا، لیکن کب؟ إِلَّا بَعْدَ فَرْضِ إِرَادَةِ تَحَصُّنِ مِنْ قِبَلِ الْفَتِيَّةِ. جب لونڈیوں کی جانب سے اور نوکرانیوں کی جانب سے کیا ہے؟ پاک دامنی کے ارادے کو فرض کر لیا جائے. اگر پاک دامنی کا ارادہ ہی نہیں ہوگا فرماتے وہاں پر بغاوت کے اوپر ان کو اقرار کرنے کا بھی اصلا کوئی معنی موجود نہیں ہوگا. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ شرط کے منتفی ہونے سے اصلا جو حکم ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ منتفی ہو جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَقَدْ اتَّفَقَ الْأُصُولِيُّونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِهَٰذَا النَّحْوِ مِنَ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ. فرماتے جملہ شرطیہ کی جو ہم نے یہ قسم بیان کی، ہم نے کہا تھا دو قسمیں ہیں. یہ جو جملہ شرطیہ کی ہم نے پہلی قسم بیان کی فرماتے اس قسم کے بارے میں سارے کے سارے اصولیوں کا اختلاف یہ ہے کہ أَنَّهُ لَا مفہوم، کہ اس کا کوئی مفہوم ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ مفہوم کی بات تو تب ہوگا نا کہ جب ہم شرط کو ہٹا دیں، شرط کو ہٹانے کے بعد پھر ہم سوال کریں آیا حکم باقی ہے
یا حکم بھی شرط کے ساتھ ختم ہو چکا ہے؟ فرماتے ہیں یہاں پہ جیسے ہی ہم نے شرط کو ہٹایا تو حکم بھی ساتھ ختم ہو گیا. فرماتے ہیں جب حکم باقی نہیں رہا تو فرماتے ہیں یہاں پہ سوال ہوگا ہی نہیں کہ آیا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے. لأن انتفاء الشرط معنی ہو انتفاء موضوع الحکم. شرط کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکم کے موضوع کو ہٹا رہے. کہ یہاں پہ موضوع ہٹا رہے, محمول اپنی جگہ پہ ہے, آیا محمول کے لیے حکم ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا؟ فرماتے اس کی بات ہم مفہوم میں کرتے ہیں. فلا معنی للحکم بانتفاء التالی علی تقدیر انتفاء المقدم. فرماتے ہیں کہ مقدم کے منتفی ہونے کی صورت میں, شرط کے منتفی ہونے کی صورت میں جب جزا اور تالی منتفی ہو جائے گی فلا معنی للحکم. فرماتے ہیں یہاں حکم کا اصل معنی ہی موجود نہیں ہوگا سوائے ایک مورد کے کہ جو ہم منطق میں بیان کر چکے ہیں, الا علی نحو صالبۃ بانتفاء الموضوع. صالبہ بانتفاء موضوع کے باب سے ہم اس کو بیان کرتے. ایک چیز ہے ہی نہیں اس کے بارے میں آپ فرض کریں زید نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ کے زید کھانا کھاتا ہے, زید کپڑے پہنتا ہے, زید بازار میں جاتا ہے, زید اسکول میں جاتا ہے, زید فلاں کام کرتا ہے. فرماتے ہیں صالبہ بانتفاء موضوع کے باب سے ہو جائے گا. جب وہاں پہ ایک بچہ ہے ہی نہیں, کہا ان رزقتا ولدن فاختنہ, بچہ پیدا ہوگا تو ختنہ کا, بچہ پیدا ہوا ہی نہیں, آپ اس کا ختنہ فرض کر لیں, آپ اس کا دوسرے کام فرض کر لیں. فرماتے ہیں صالبہ بانتفاء موضوع میں سارے کے سارے شمار ہو جائیں گے. نتیجتاً یہ والا مفہوم ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا. اس طرح فرماتے ہیں ولا حکم حینئذ بالانتفاء. فرماتے ہیں یہاں پر اصلا انتفاع کا حکم ہوگا ہی نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ بل ہوا انتفاع الحکم. یہاں موضوع کا انتفاع نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ حکم کا انتفاع ہوگا. کیوں؟ جب آپ موضوع کو ہٹا رہے ہیں تو اصلا وہاں پہ حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. جب حکم ختم ہو گیا فرماتے ہیں وہاں پہ اصلا فلا مفہوم للشرطیہ. فرماتے ہیں اس صورت میں پھر اس طرح کے جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم باقی نہیں رہے گا جو آگے اس کی دو مثالیں بیان کر رہے ہیں. فلا یقال, پس ہم یہ نہیں کہہ سکتے لم ترزق ولدن فلا تختن ہو, اگر تمہیں بیٹا نہ عطا کیا جائے اور تمہیں بیٹا خدا کی جانب سے نہ ملے تو اس کا خطرہ بھی نہ کرو. فرماتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے, مفہوم نہیں ہوتا. ولا یقال, اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جا سکتا لم یردنا تحسنا فکرہوہن علی البغاء, اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ نہ رکھتے ہیں تو ان کو بغاوت پر مجبور کرو. فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے, یعنی نہ اس صورت کا یہ مفہوم بنے گا اور نہ پہلی والی مثال کا یہ مفہوم بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ صرف انتفاع موضوع نہیں ہے بلکہ انتفاع موضوع کے ساتھ ساتھ انتفاع حکم بھی آ رہا ہے. نتیجتاً یہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا. یہ ہوگی اس کی جملہ شرطیہ کی پہلی قسم. اب آگے جملہ شرطیہ کی دوسری. ہم نے کہا تھا کہ تالی مقدم پر معلق اور موقوف ہوتا ہے. پہلی صورت ہم نے بیان کر دی کہ موقوف کس اعتبار سے ہے کہ جیسے ہی مقدم ختم ہوگا تالی بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. یعنی ہے تو توقف نا یہاں بھی, جس کو ہم نے توقف عقلی کا نام دیا تھا, توقف تکوینی کا نام دیا تھا. فرماتے اب بیان کر رہے ہیں ہم دوسری قسم کو. دوسری قسم کون سی ہے؟ جس کو ہم توقف جعلی اور توقف تشریعی کا نام دیتے ہیں. یعنی یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جزا عقلاً جو ہے وہ شرط پہ موقوف نہیں ہوتی بلکہ شارع یا جاعل نے جزا پہ شرط کو قرار دیا کہ اس جزا کے لیے یہ شرط ہوگی تو یہ حکم ہوگا وإلا یہ حکم نہیں ہوگا. فرماتے اس طرح کے شرط منتفی ہونے کی صورت میں حکم اور جزا اپنی جگہ پر باقی ہوں, اس کو ہم کہیں گے توقف جعلی اور تشریعی. جیسے مثال ان کانا زید عالما فاکرمہ, اگر زید عالم ہے تو اس کا اکرام کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا منطوق, اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اگر زید عالم نہیں ہے تو آیا اس کا اکرام ہوگا, یہ اکرام نہیں, یعنی شرط فاقد ہو گئی ہے. شرط فاقد ہونے کے بعد یہ جو ہمارے سامنے جزا بچی ہے, آیا یہ جزا میں جو حکم پایا جاتا ہے یہ حکم اس کے لیے ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا. فرماتے ہیں توقف جعلی اور تشریع میں اس بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. الثانی ان لا تکون مسوقۃ لبیان الموضوع. فرماتے ہیں اس کو موضوع کو بیان کرنے کے لیے نہ لایا جائے حیث یکون الحکم فی التالی منوطا بشرط. فرماتے تالی میں جو حکم آ رہا ہے وہ شرط پر موقوف ہو, اس پر معلق ہو, اس پر منوط ہو, اس پر انحصار کرتا ہو. کس طرح؟ علی وجہ یمکن فرض الحکم بدون ہی. فرماتے اس طرح کہ اگر اس شرط کو ہٹا بھی دیا جائے, بدون ہی میں جائے گی شرط کی جانب, اگر شرط کو ہٹا بھی دیا جائے آیا فرض کرنا ممکن ہے کسی طرح کے حکم کو یا اس طرح کے حکم کو فرض کرنا ممکن نہیں ہے. مثال نہ وہ قول, مثال کیا ہے؟ ان احسن صدیق کا فاحسن الیہ, اگر تمہارا دوست تم پر احسان کرے تو تم بھی کیا کرو؟ اس پر احسان کرو. اب یہاں پہ شرط کیا ہے؟ دوست کا احسان کرنا. جزا کیا ہے؟ تمہارا احسان کرنا. یعنی دوست احسان کرے تو تم احسان
کرو. فرماتے ہیں فَإِنَّ فَرْضَ الْإِحْسَانِ إِلَى الصِّدِّيقِ لَا يَتَوَقَّفُ عَقْلًا عَلَى فَرْضِ صُدُورِ الْإِحْسَانِ مِنْهُ. فرماتے ہیں عقلاً اس بات پر موقوف نہیں کہ اگر تمہارا دوست احسان کرے گا تو پھر تم نے اس پر احسان کرنا. فرماتے عقل اس بات پر موقوف نہیں ہے. فَإِنَّهُ يُمْكِنُ فرماتے امکان ہے کس بات کا؟ الْإِحْسَانُ إِلَيْهِ ہید میں جائے گی صدیق کی جانب, اپنے دوست پر احسان کرنا ممکن ہے. احسنا او لم یحسن چاہے وہ احسان کرے یا وہ احسان نہ کرے. فرماتے ہیں عقل اس بات پر موقوف نہیں. تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو احسان کرنے والا حکم ہے یہ اس شرط کے ساتھ صرف موقوف نہیں ہے کہ اگر ہم شرط کو ہٹا دیں تو یہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے, بلکہ شرط کو ہٹا دینے کے ساتھ اب جو تعلیم حکم ہے باقی رہتا ہے. سوال یہ ہوگا کہ آیا یہ حکم ابھی بھی اس کے لیے ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا. فرماتے یہ دوسری قسم ہے جملہ شرطیہ کی. آگے فرماتے ہیں وَهَذَا النَّحْوُ الثَّانِي مِنَ الشَّرْطِيَّةِ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فِي مَسْأَلَتِنَا. ہمارے مسئلہ میں جو محل نزاع ہے وہ جملہ شرطیہ کی یہ دوسری والی قسم ہے. پہلی والی قسم کو ہم نے خارج قرار دے دیا. وَمَرْجِعُهُ إِلَى النِّزَاعِ فِي دَلَالَةِ الشَّرْطِيَّةِ عَلَى انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. فرماتے ہیں ہم بحث کس طرح کریں گے, اس کا مرجع کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہماری جو بحث کا مرجع ہے ہم بحث کس اعتبار سے کریں گے؟ فی سے آگے بیان کریں ہمارے موضوع بحث کو, ہمارے محل نزاع کو. فی دلالۃ الشرطیۃ علی انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط. اگر جملہ شرطیہ میں شرط ختم ہو جائے تو شرط کے ختم ہونے کے ساتھ آیا حکم بھی منتفی ہو جائے گا یا حکم منتفی نہیں ہوگا. ہماری بحث کا عنوان یہ ہے. کیا مطلب؟ بمعنی انہو هل یستکشف من طبع التعلیق علی الشرط انتفاء نوع الحکم المعلق. فرماتے ہیں کہ شرط پر تعلیق کی طبیعت آیا اس بات سے کاشف ہوتی ہے. کس بات سے؟ کہ انتفاء نوع الحکم المعلق, کہ جو حکم وہاں پہ موجود تھا وہ حکم معلق آیا اب یہاں موجود ہے یا موجود نہیں. مثال کے طور پہ وجوب, پہلے تو وجوب ثابت تھا جب وہاں پہ شرط معلق تھی. فرماتے ہیں طبیعت شرط اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حکم یہاں پہ منتفی ہو جائے. کس صورت میں؟ اعلی تقدیر انتفاء شرط, اس صورت میں کہ جب وہاں پہ شرط بھی منتفی ہو جائے. آیا تعلیق علی الشرط کی طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حکم بھی منتفی ہو جائے یا اس بات کا تقاضا نہیں کرتی؟ فرماتے ہیں ہماری یہاں پہ یہ مراد ہوگی. آگے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا قُلْنَا نَوْعَ الْحُكْمِ, ہم نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا نوع حکم کا. فرماتے ہیں حکم ہمارے پاس دو طرح کا ہے, ایک ہے حکم فردی اور حکم شخصی, اور دوسرا ہے حکم نوعی اور حکم کلی. فرماتے ہیں حکم فردی اور شخصی سے مراد کیا ہے کہ زید کے آنے پہ اس کا اکرام کرنا ہمارے لیے واجب ہے. فردی اور شخصی حکم ہے, جب وہ آئے گا تو اس کا اکرام کرنا واجب ہے, یہ فردی حکم ہے. اور اس کے مقابلے میں آتا ہے حکم نوعی اور حکم کلی اور حکم طبعی, یہ تین ہی نام ہے ایک چیز کے. فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ زید کا تمام حالات میں اکرام کرنا واجب ہے. اور ان تمام حالات میں سے ایک حال کون سا ہے؟ زید کا آنے والا حال. ان تمام حالات میں سے ایک حال کیا ہے؟ زید کا آنے والا حال. فرماتے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمام حالات میں زید سو رہا ہے, زید جاگ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے, تمام حالات میں آیا اس کا اکرام واجب ہے یا واجب نہیں ہے. فرماتے ہماری یہاں پہ جو مراد ہے وہ حکم نوعی ہماری مراد ہے, حکم شخصی ہماری مراد نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ یہ کہیں کہ زید آئے گا تو اس کا اکرام واجب ہے, اب زید نہیں ہے تو اصلا ہم وہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کا اکرام اصلا واجب نہیں, زید بھی نہیں تو اس کا اکرام بھی واجب نہیں. فرماتے ہیں کہ حکم شخصی اور فردی ہماری مراد نہیں ہوگی, بلکہ یہاں پہ حکم نوعی اور کلی ہماری مراد ہوگی کہ زید نہیں آیا یا زید کوئی اور کام مصروف ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو آیا ان تمام حالات میں زید کا اکرام کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے. عبارت پہ غور کیجیے گا. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا نَوْعَ الْحُكْمِ, کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ کیا کہا؟ نوع حکم کا ہے. کیوں؟ لِأَنَّ شَخْصَ كُلِّ حُكْمٍ فِي الْقَضِيَّةِ الشَّرْطِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا يُنْتَفَى بِانْتِفَاءِ مَوْضُوعِهِ أَوْ أَحَدِ قُيُودِ الْمَوْضُوع. فرماتے اس لیے کہ جو شخصی حکم ہوتا ہے, ہر حکم کا جو شخص ہوتا ہے, مراد کیا ہے؟ جو شخصی حکم ہے, جو فردی حکم ہے. فرماتے جو بھی قضیہ شرطیہ میں یا قضیہ شرطیہ کے علاوہ جہاں پر بھی آپ شخصی حکم دکھا دیں, کوئی فرضی حکم دکھا دیں, فرماتے ينتفع بانتفاء موضوع, جیسے اس کا موضوع ختم ہوگا وہاں پہ حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. جس طرح یہاں اس مثال میں زید آئے گا تو اکرام کا حکم بھی ہے, زید نہیں آئے گا تو وہاں پہ اکرام نام کی بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی. فرماتے یا خود سارے کا سارا موضوع منتفی ہو جائے, او احد قیود الموضوع, یا موضوع کی مثال کے طور پہ 10 قیود میں سے ایک یا دو قید کیا ہو جائیں وہاں پہ منتفی ہو جائیں. فرماتے اب فرق نہیں ہے, سواء کان للقضیۃ مفہوم او لم یکن, چاہے قضیہ کا مفہوم ہو یا مفہوم ہو. فرماتے اس سے ہماری غرض نہیں ہے. ہماری غرض کس ہے؟
हमारी गर्ज है हुक्म के साथ, हुक्म वहां पे शख्सी नहीं होना चाहिए। अगर हुक्म शख्सी होगा फरमाते वहां पे मौजू के या मौजू की कैद के मुंतफी होने से वहां पे हुक्म भी क्या हो जाएगा, मुंतफी हो जाएगा। लिहाजा यहां पे जरूरी है कि जो भी हुक्म हम ला रहे हैं वो हुक्म शख्सी नहीं होना चाहिए, बल्कि हुक्म नौई, हुक्म कुल्ली और हुक्म तबीई होना चाहिए। आगे फरमाते हैं वफी मफहूम शर्त कौलान अकवाहुमा अन्नहा तदुल्लु अलल इंतिफाए इंदल इंतिफा। फरमाते हैं मफहूम शर्तिया के बारे में दो कौल है, बाज़ फलां ने कहा कि जुमला शर्तिया मफहूम रखता है, बाज़ ने कहा कि जुमला शर्तिया मफहूम नहीं रखता। अलबत्ता फरमाते हैं उनमें से जो अकवा कौल वो कौन सा वाला है कि मेरे नजदीक जुमला शर्तिया मफहूम रखता है, यानी इन्नहा तदुल्लु अलल इंतिफाए इंदल इंतिफा, शर्त के मुंतफी होने की सूरत में ये जजा के भी मुंतफी होने पे, हुक्म के भी मुंतफी होने पे दलालत करता है। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, जुमला शर्तिया के दो तरह के ज़हूर है, एक है ज़हूर मंतूकी या ज़हूर मुताबकी इसको कह ले, और दूसरा है ज़हूर मफहूमी या उसको ज़हूर इल्तिज़ामी का नाम दे दें। कहते हैं ज़हूर मंतूकी में दो सूरतें हैं, एक है इंतिफाए शर्त से इंतिफाए जजा भी हो जाए, और दूसरा इंतिफाए शर्त से बकाए जजा हो जाए, यानी शर्त भी मुंतफी होगी इसके साथ जजा भी मुंतफी हो जाए, कुछ भी बाकी ना रहे। दूसरा क्या है कि शर्त तो मुंतफी होगी लेकिन जजा अपने हाल पर बाकी रहे। फरमाते अगला नुकता जो इस दर्स से हासिल वो क्या, अगर शर्त के मुंतफी होने से हुक्म भी मुंतफी हो जाए, पहली वाली सूरत फरमाते ये हमारी बहस से खारिज है। अलबत्ता अगर शर्त के मुंतफी होने से हुक्म और जजा बाकी रहे तो ये हमारी बहस में शामिल होगा, हम इसके बारे में बहस करेंगे। और फिर हमारी बात ये होगी कि आया शर्त के मुंतफी होने से हुक्म नौई बाकी रहेगा या बाकी नहीं रहेगा। फरमाते हुक्म दो तरह का है, एक होता है हुक्म शख्सी और दूसरा होता है हुक्म नौई। यहां पे हमारी मुराद हुक्म नौई क्यों, हुक्म शख्सी में क्या होता है कि जैसे ही वहां पे मौजू मुंतफी होता है उसके साथ हुक्म शख्सी भी मुंतफी हो जाता है, लिहाजा ये हमारी बहस में शामिल नहीं होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।